الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال الله عز وجل في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلا قادرين على أن نسوي بنانا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی پاکی، اس کی قدوسیت، اس کی ثنا، اس کی تعریف و توصیف کے بعد بے حد و بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انور پر، جس پر خدائے رب جلیل نے اپنی آخری کتاب نازل فرما کے ساری انسانیت پر احسان عظیم فرمایا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ القیامہ 29 پارے کی سورۃ القیامہ کا ترجمہ آپ سب کو سنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مکی ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے، اور یہ سورت لا سے شروع ہوتی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ۔ کوئی سورت یعنی یہ سورت لا سے شروع ہوتی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، نہیں۔ پہلے سے قیامت پر کوئی بات چل رہی تھی مکہ مکرمہ میں، کفار میں اور مومنین میں پہلے سے کوئی بات چل رہی تھی آخرت پر، جس کی تردید میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ پہلے سے بات چل رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے بارے میں بتا رہے تھے کہ آخرت آنی ہے، قیامت آنی ہے، اس پر وہ لوگ انکار کر رہے تھے، یہ سب بکواس ہے، کوئی قیامت ویامت نہیں آنی۔ تو یہ کفار مکہ ہی نہیں بلکہ آج کل مسلمانوں میں بہت سارے اداکار جیسے جاوید اختر ہوتے ہیں، جیسے نصیر الدین ہوتے ہیں باولے، یہ بھی قیامت کا انکار کرتے ہیں، یہ بھی آخرت کی بعض پرس کا انکار کرتے ہیں، یہ بھی مرنے کے بعد جی اٹھنے کا انکار کرتے ہیں کھلم کھلا، اور کہتے ہیں ہمیں مسلمان مت کہو۔ لہذا ان کی ہوا خراب کر دی ذاکر نائک نے، اور ٹائٹ کر دی ان کی چوڑیاں، اور انہیں بتایا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم بڑے اچھے گانے لکھ لیتے ہیں، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم بڑی اچھی ایکٹنگ کر لیتے ہیں، یہ تمہاری ایکٹنگ اللہ کے ہاں نہیں چلے گی، یہ تمہاری تحریر اور تمہارے گانے اللہ کے ہاں نہیں چل سکیں گے، تمہاری زبان بھی نہیں کھل سکے گی۔ سورج نازل ہوتی ہے یہاں لا، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو تم سمجھ رہے ہو، جو تم کہہ رہے ہو، اور جسے تم بکواس بتا رہے ہو،
وہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، بلکہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں قیامت کے دن کی، اللہ فرماتا ہے بلکہ میں قیامت کے دن کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ قیامت ضرور آئے گی، آخرت ضرور آئے گی، قیامت ضرور آئے گی۔ اس صورت کی شروع سے لا اقسم بیوم القیامہ نہیں، جو تم بکواس کر رہے ہو وہ غلط ہے، جو تم سمجھ رہے ہو وہ بھی غلط ہے، تمہاری سمجھ ہماری سمجھ سے زیادہ نہیں ہے، بکواس نہ کرو۔ اقسم بیوم القیامہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ انسان کے پاس تین نفس ہیں، ایک نفس امارہ، ایک نفس مطمئنہ، ایک نفس لوامہ۔ نفس لوامہ ملامت کرنے والا نفس، نفس لوامہ ملامت کرنے والا نفس، جو غلط کام کرے یا غلط سوچے یا بری نیت رکھنے پر نادم ہوتا ہے، اور انسان کو اس پر ملامت کرتا ہے یہ نفس، جسے ہم ضمیر کہتے ہیں، جسے ہم انسان کا ضمیر کہتے ہیں۔ یہ ضمیر ہمارا ٹوکتا رہتا ہے، دیکھو تم جھوٹ بول رہے ہو، دیکھو تم یہ کام غلط سوچ رہے ہو، دیکھو یہاں تمہاری سوچ غلط ہے، دیکھو یہاں جو تم بول رہے ہو یہ غلط ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے ضمیر کی قسم کھائی، نفس لوامہ کی قسم کھائی، جو انسان کے اندر ہے اور وہ خبردار کرتا رہتا ہے، ٹوکتا رہتا ہے اور نادم ہوتا ہے تم نے یہ جھوٹ بولا ہے، تم نے یہ گناہ کیا ہے، یہ تمہیں کرنا نہیں چاہیے، ایسا کرو گے تو اس کی سزا یہ ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ وہ ٹوکتا رہتا ہے۔ ہر ایک انسان کے اندر ضمیر ہے، ضمیر مر گیا تو انسان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور ضمیر زندہ ہے تو سب کچھ اس کے پاس زندہ ہے۔ انسان کا ضمیر، جب جنگ ہوتی ہے تو انسان کے لیے ضمیر کی جنگ ہے، انسان کا ضمیر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، نہیں، تم جو سوچ رہے ہو غلط ہے، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی، نفس لوامہ کی، ضمیر کی قسم کھاتا ہوں۔ تمہارے انکار کرنے یا نہ ماننے سے وہ قیامت رک نہیں جائے گی، انکار کرتے رہو، اور مانتے ہو یا نہیں مانتے نہ مانو، کیا تمہارے نہ ماننے سے قیامت نہیں آئے گی؟ آئے گی۔ کیا تمہارے انکار سے قیامت نہیں آئے گی؟ ہم ڈر جائیں گے؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ مکے کے لوگ یہ کہتے تھے جن کی ہڈیاں تک بوسیدہ ہو کر نہ معلوم زمین میں کہاں کہاں چلی جائیں گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے اے محمد؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خاک ہو جانے کے بعد، مٹی ہو جانے کے بعد، جل جانے کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہو بہو بالکل اسی طرح ان انسانوں کو بالکل اسی شکل میں پیدا کر دے گا؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ اللہ فرما رہا ہے بلا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں کر سکتے، ہم تو اس کی انگلیوں کے پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں۔
قیامت تک اربوں خربوں انسان پیدا ہوں گے، اور ہر انسان کی یہ شہادت والی انگلی، اس کے جو نشانات ہیں وہ کسی دوسرے سے ملتے نہیں ہوں گے۔ اللہ فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو نشان ہم نے بنا دیے ہیں، اربوں خربوں انسان اور آ جائیں، یہ نشان ایک سے کسی کے نہیں ہوں گے، مختلف ہوں گے۔ اللہ فرما رہا ہے کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی کوڑ یعنی اس کی انگلیوں کے نشانات میں بھی فرق نہیں ہوگا، اس کی شکل، اس کی آنکھ، اس کے تمام بال، اس کا سارا انداز بالکل اسی شکل میں پیدا ہو جائے گا۔ بلا قادرین الا ان نسوی بنانا، ہم قادر ہیں، ہم اس پر قادر ہیں، ہمیں قدرت ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، مگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ آگے بھی کھلم کھلا گناہ کرتا رہے، یہ قیامت کے دن سے ڈر رہا ہے۔ پھر جو آج ہمیں کھلم کھلا گناہ کرنے کی چھوٹ ہے، قیامت آ جانے کے بعد تو ساری چھوٹ ختم ہو جائے گی، ہم کھلم کھلا گناہ نہیں کر سکیں گے۔ اے محمد تم یہ کیا بات کہہ رہے ہو کہ قیامت آئے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے اس انکار کی اصل وجہ یہ ہے، قیامت کے انکار کی اصل وجہ یہ ہے کہ آخرت کو ماننے پر ہم پر یہ لازم آ جائے گا، ہم پر یہ لازم آ جائے گا اور اخلاقی پابندیاں ہم پر عائد ہو جائیں گی، اور ہم یہ پابندیاں نہیں کر سکتے، اس لیے آخرت کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سب جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ یسأل ایان یوم القیامہ، پھر یہ مکے والے مذاق میں کہہ رہے ہیں، یسأل ایان یوم القیامہ، آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن؟ اے محمد جلدی منگوا لے، اے محمد آخر جس آخرت سے، جس قیامت سے تو ہمیں ڈرا رہا ہے، پھر آخر آئے گی کب؟ یسأل ایان یوم القیامہ، یسأل پوچھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، جلدی آ جاتی تو اچھا تھا۔ پھر اللہ فرما رہا ہے اچھا تم جانتے ہو کہ قیامت کیا ہے؟ تو سنو، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جب دیدے پتھرا جائیں گے، قیامت کے بارے میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، یہ جو تمہارے دیدے ہیں یہ پتھرا جائیں گے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، بس یہ کیا ہو گیا؟ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا، اس چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، یہ ہے قیامت۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور چاند اور سورج دونوں کو ملا کر ایک کر دیا جائے گا، یہ دونوں ایک ہو جائیں گے۔ اس وقت چاند نہیں رہے گا، سورج نہیں رہے گا، ایک سور پھونکا جائے گا، اور پھر یہ تماشا دنیا دیکھے گی ایک سور کا۔ اسرافیل تیار کھڑے ہیں، اللہ کے حکم کے منتظر ہیں کہ جب اللہ کا حکم ہوگا تو بس میں سور پھونکوں گا اور یہ منظر ہو جائے گا۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ، جب آنکھیں پھٹی پھٹی رہ جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا، چاند اور سورج کو دونوں کو ملا دیا جائے گا، دونوں یکساں ہو جائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ أین المفر، اس وقت یہی انسان
جو قیامت کا انکار کر رہا ہے، یہی انسان جو قیامت کے دن کا انکار کر رہا ہے، کھلم کھلا اپنی بدعمالیوں سے انکار کا پورا ثبوت دے رہا ہے کہ ہمیں قیامت کا انکار ہے، قیامت کے دن کا ہمیں کوئی یقین نہیں۔ یہی انسان کہے گا این المفر، کہاں بھاگ جاؤں، کہاں چھپ جاؤں، کہاں اپنے آپ کو چھپا لوں؟ اللہ لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، اس روز تیرے رب کے سامنے جا کر تمہیں جانا ہی پڑے گا، کہیں بھاگ نہ سکو گے، نہ اپنے آپ کو چھپا سکو گے، نہ چھپ سکو گے نہ چھپا سکو گے۔ ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس روز انسان کو اس کا اگلا، اس کا پچھلا، اس کا کیا کرایا سب بتا دیا جائے گا۔ لو صاحب یہ لسٹ ہے، اپنی اپنی فائلیں، اپنا اپنا نام اعمال اپنے ہاتھوں میں لے، یہ تمہارے کرتوت ہیں، تم یہ چھوڑ کر آئے ہو اور یہ لے کر آئے ہو۔ اس دن انسان کو سب کچھ بتا دیا جائے گا۔ بما قدم و اخر، اسے وہ سب کچھ بتا دیا جائے گا جو اسے دنیا میں نہیں کرنا چاہیے تھا مگر اس نے نہیں کیا، اور جو کچھ نہ کرنا چاہیے تھا وہ بھی بتا دیا جائے گا کہ تم نے یہ نہیں کیا، یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان خود ہی اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہے، انسان خود ہی اپنی بدعمالیوں کے بارے میں، اپنی زندگی کی بدعمالیوں کے بارے میں خود جانتا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، وہ کتنی معذرتیں پیش کرے گا اور کتنے ہی کتنی ایسی چیزیں یہ دینا چاہے گا کہ مجھے اس کے بدل میں چھوڑ دیا جائے، اس کے بدل میں چھوڑ دیا جائے، انسان بے بس ہوگا، کچھ نہیں۔ اس بے بسی کا عالم ہر ایک کے ساتھ ہوگا، نفسا نفسی ہوگی۔ کلا بل تحبون العاجلہ، اصل بات یہ ہے کہ تم دنیا سے محبت کرتے ہو۔ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیے ہو۔ اگر آخرت کی فکر ہوتی تو ایسی کھلم کھلا بدعمالیاں نہ کرتے۔ آج بھی ذرا کبھی کبھی ہم اپنے گھر پہ بیٹھ کے سوچتے ہیں، سنتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور سنتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنہیں تم کافر کہتے ہو، جنہیں تم جہنمی کہتے ہو، جنہیں تم یہ جانتے ہو کہ یہ کافر ہیں، جہنم میں جلیں گے، وہ تم سے زیادہ جھوٹے نہیں ہیں، وہ تم سے زیادہ مکار نہیں ہیں، وہ تم سے زیادہ کھلم کھلا بدعمالیاں نہیں کر رہے ہیں۔ تم بدعمالیوں میں کم نہیں ہو، تم بے ایمانیوں میں کم نہیں ہو، تم یعنی بدعمالیوں بدمعاملگیوں میں کم نہیں ہو، تم غصے میں کم نہیں ہو۔ جو تم سوچ رکھتے ہو وہ تمہیں نہیں رکھنی چاہیے۔ ایسی کھلم کھلا بدعمالیاں تم کرتے تھے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، دیکھو پہلے جملے میں زواد ہے اور دوسرے جملے میں زوئے ہے۔ یہ وہابی اور یہ اہل حدیث، یہ دونوں کے دونوں زواد کو غلط پڑھتے ہیں۔ 2 دن سے اہل حدیثوں کی ایک کانفرنس ہو رہی ہے اور میں سوشل میڈیا پر اس کانفرنس کو سن بھی رہا ہوں۔ جو
اہل حدیث کا امیر ہے، وہ قرآن کو اتنا غلط پڑھتا ہے، اتنا غلط پڑھتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کس ڈھنگ سے اور کدھر سے مولوی ہے یا عالم ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، ابھی تو زوئے پڑھ رہا ہے یا زے پڑھ رہا ہے، اور جب امام صاحب نے مغرب کی نماز پڑھائی، عشاء کی نماز پڑھائی، تو اس میں وَلَضَّالِّينَ نہیں پڑھا، وَلَضَّالِّينَ پڑھا، کیونکہ ضاد یہاں سے نکلتی ہے، زوئے اور زے یہاں سے نکلتی ہے، وَلَضَّالِّينَ وَلَضَّالِّينَ، لیکن وَلَضَّالِّينَ نہیں ہے۔ جو لوگ وَلَضَّالِّينَ پڑھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی، خدا کی قسم ان کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ ہر حرف کا ایک مخرج ہے، جب تک صحیح مخرج سے وہ حرف ادا نہیں ہوگا بے معنی اور بے مقصد ہے۔ وَلَضَّالِّينَ نہیں ہے، وَلَضَّالِّينَ ہے۔ ہمارے امام صاحب وَلَضَّالِّينَ پڑھتے ہیں، ہمارے امام صاحب وَلَضَّالِّينَ پڑھتے ہیں، لیکن اکثر وہابی وَلَضَّالِّينَ پڑھتے ہیں، اکثر اہل حدیث وَلَضَّالِّينَ پڑھتے ہیں۔ جس وقت وہ خطبہ دے رہے تھے امیر جماعت اہل حدیثوں کے، کس قدر مجھے افسوس ہو رہا تھا سن کر کہ یہ امیر جماعت بالکل زواد پڑھ رہا ہے۔ زواد نہیں ہے، دعاد ہے، زواد نہیں ہے، دعاد ہے۔ یہاں دو چیزیں ایک ساتھ ہیں اور یہ دونوں کو مکس کر دیتے ہیں۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، لیکن وہ کیا پڑھتے ہیں؟ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، دونوں ایک ہی، زوئی بھی ایک اور زواد بھی ایک۔ نمبر ایک کے جاہل ہیں، خدا کی قسم قرآن کسی کو آتا ہی نہیں جب تک کہ وہ قاری سے نہ پڑھے۔ کوئی ملا بھی قرآن نہیں پڑھا سکتا، کوئی حافظ قرآن نہیں پڑھا سکتا، قاری قرآن کو پڑھا سکتا ہے۔ قاری کیونکہ حروف کی ادائیگی جانتا ہے، کوئی بڑا آدمی نہیں ہوتا قاری، لیکن قرآن کے حروف کی ادائیگی جانتا ہے، اور یہ جانتا ہے کہ اس حرف کا مخرج کون سا ہے، یہ زال کہاں سے نکلے گی، یہ زوئے کہاں سے نکلے گی، یہ دعات کہاں سے نکلے گی، یہ پڑھایا جاتا ہے قاری کو۔ عالم کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ قرآن کے مقاصد، اس کے اغراض، اس کی خوبیاں یہ عالم پڑھتا ہے۔ تو سب سے پہلا نمبر ہے عالم کا، اس کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ قاری کا نمبر آتا ہے، کیونکہ وہ قرآن کو صحیح پڑھتا ہے۔ میں اس قدر افسوس کر رہا ہوں 2 دنوں سے سن کر کہ سارے اہل حدیث زوئے پڑھتے ہیں، زواد وَلَضَّالِّينَ وَلَضَّالِّينَ۔ منبر رسول سے کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کی قسم اگر کوئی وَلَضَّالِّينَ پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ وہ صحیح حرف اپنے صحیح مخرج سے ادا نہیں کر رہا ہے۔ صحیح مخرج اس کا یہ وَلَضَّالِّينَ وَلَضَّالِّينَ، یہ صحیح مخرج ہے۔ اور جو نظر تمہیں پیچھے سے نظر آئے کہ یہ امام صاحب وَلَضَّالِّينَ پڑھ رہے ہیں تو سمجھ لو نماز برباد کر دی۔ اکثر وہابی دیوبندیوں بریلوی نہیں، بریلوی وَلَضَّالِّينَ پڑھتے، بریلوی صحیح پڑھتے، وہابی غلط پڑھتے، اہل حدیث غلط پڑھتے اس حرف کو۔ ہم نے مطلب یہ کہ 30 سالوں میں وہاں عربوں میں عرب قرا، عرب حفاظ، عرب علماء اور عربی اماموں کی اقتداء میں حمد نمازیں ادا کی ہیں، اور ان کی صحبت ادا کی ہے، ان کی صحبت میں اپنی زندگی اور اچھی زندگی گزاری، اس لیے ہم جانتے ہیں۔ کوئی عرب سن کر دیکھو کسی کا قرآن عبد الباسط
عبد الباسط کا، عبد الصمد عبد الباسط کا، کوئی عرب ولا ضالین نہیں پڑھے گا، ولا ضالین پڑھے گا۔ دونوں دن سے نمازیں مسجد نبوی کے جو امام آئے ہیں وہ مغرب کی نماز، عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں، تو بالکل ولا ضالین پھر بھی حیا نہیں آتی۔ پیچھے نماز پڑھنے والوں، امام کی پیچھے نماز پڑھنے والوں کو پھر بھی حیا اور شرم نہیں ہے اور غیرت نہیں ہے کہ یہ اہل زبان، یہ عرب اہل زبان، یہ امام مسجد نبوی کا امام کس طرح ولا ضالین کس طرح ادا کر رہا ہے، مگر بے شرمی کا کوئی علاج نہیں ہوتا، ضد کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اسلام نے ضد بھی مانا، اسلام نے بس سمعنا واطعنا، سن لیا مان لیا۔ اسلام میں ضد نہیں ہے، ضد کفر میں ہے، کفر میں ضد ہے، اسلام میں ضد نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس کے اندر ہے، ایک ہی آیت کے اندر، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، یہ دونوں کو ایک ہی پڑھتے ہیں اور ایک ہی طرح سے ادا کرتے ہیں، بالکل غلط۔ کوئی بڑے سے بڑا عالم یا کوئی شخص ذرا مجھ سے تھوڑی دیر بات کر لے، میں اپنی موبائل سے سینکڑوں ہزاروں قرآ جو عرب سے قرآن پڑھتے ہیں انہیں ذرا سن رہا ہوں کہ دیکھ یہ ولا ضالین پڑھ رہے ہیں، ولا ضالین تظن ان یفعل بها فاقرہ، سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، جب جان حلق میں آ جائے گی، جب جان حلق میں پہنچ جائے گی، کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، مسلمان کہیں گے ہے کوئی سورہ یاسین پڑھنے والا، وہ کہیں گے ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، ہے کوئی سورہ یاسین پڑھنے والا، سورہ یاسین پڑھ دو ذرا اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ساری زندگی نماز ادا نہ کی، نہ زکات دی، نہ مال ہو کر بھی حج کیا، اور پھر کہہ رہا ہے سورہ یاسین پڑھ دو ذرا جلدی، دم ذرا اچھی طرح جلدی نکل جائے گا۔ جلدی نکلے یا دیر میں نکلے اللہ کی بارگاہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، آدمی اس وقت سمجھ لے گا کہ دنیا سے جدائی کا وقت آ گیا، اب دنیا سے جدائی کا وقت آ گیا، یہ بیٹی کھڑی دکھ رہی ہے، یہ بیٹا کھڑا ہوا دکھ رہا ہے، یہ فلاں دکھ رہا ہے، یہ فلاں دکھ رہا ہے، کوئی کام آنے والا نہیں۔ اگر کام آنے والا ہوتا تو لے لے ذرا کام اس سے، یہ بیٹا کھڑا ہے، یہ بیٹی کھڑی ہے، یہ دوست کھڑے ہیں یا اعزاء اور اقربا کھڑے ہیں۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، پنجلی پنجلی سے جڑ جائے گی، ہر طرح رہا ہوگا، کانپ رہا ہوگا، یہ پنجلی اس پنجلی سے مل جائے گی۔ وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا، جب تیرا دم ادھر سے نکل رہا ہے، ادھر سے نہیں نکلتا، ادھر سے نکلا کرتا ہے پاؤں کی طرف سے۔ جب پنڈلیاں آپس میں ایک دوسرے کو مل جائیں گے اور ملنے لگیں گی، وہ دن ہوگا۔ ہاں اب جدائی کا وقت آ گیا، اب کوئی چیز میرے کام آنے والے نہیں ہے، مگر کیا کروں؟ فلا صدق ولا صلی، اب یہ آخر میں اللہ تعالیٰ چند الفاظ ارشاد فرماتا ہے، اس نے نہ سچ مانا ولا صلی، نے نماز پڑھی، نے نماز کو نماز کے طریقے سے ادا کیا، ڈگا ماری نماز ادا کی۔ 80% لوگ ڈگا ماری نمازیں ادا کر رہے ہیں، 80% لوگ ڈگا ماری نماز ادا کر رہے ہیں۔ الگ اعلان ایک دعوے کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں، نماز میں 2 سکتے ہوا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھو مسجد نبوی کا امام نماز پڑھ رہا ہے تو آیتن آیتن، مستقیم نہیں پڑھتا، مستقیم،
اہدنا الصراط المستقیم. دیکھو 7 آیتیں ہیں تو 7 جگہ ٹھہرتا ہے. ہر آیت پر ٹھہرنا ضروری ہے. مستقیمہ. کبھی کبھی کسی کو ہم نماز پڑھنے کے لیے یہاں کھڑا کر دیتے ہیں تو بڑی کوفت ہوتی ہے پیچھے مجھے کہ کس قدر یہ سورہ فاتحہ کو توڑ رہا ہے اور سورہ فاتحہ کی بے حرمتی کر رہا ہے. قرآن کی 7 منزلیں ہیں. سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں. ہر آیت پر ٹھہرنا ضروری ہے اور وَلَضَّالِّينَ کے بعد ٹھہرنا ضروری ہے. دوسری صورت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکتہ فرمایا کرتے تھے, ٹھہرا کرتے تھے. تکبیر تحریمہ کے بعد اللہ اکبر جب ہاتھ باندھتے تو ٹھہر جاتے, خاموش رہتے کچھ دیر تاکہ پیچھے والے سنا پڑھ لیں. وَلَضَّالِّينَ کے بعد ٹھہرا کرتے تھے, ٹھہر گئے. اس کے بعد یعنی ان لوگوں کے لیے سکتہ دیا کرتے تھے تاکہ اچھی طرح لوگ آمین کہہ لیں. اچھی طرح اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھی ہے تو پڑھ لیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتا رہا ہوں اور یہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور بہت سارے ملا میری ریکارڈنگ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, مجھ سے کہتے بھی ہیں. پھر بھی کہتے ہیں کہ عمل سے تو کورے ہو. جو میں اپنے منبر پر کھڑے ہو کر دعوے کے ساتھ کوئی بات کہتا ہوں تو تم لوگ عمل میں کیوں نہیں لاتے؟ اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو دروازہ کھلا ہے, مجھے آ کے ٹکراتے کیوں نہیں؟ مجھے آگاہ کیوں نہیں کرتے کہ آپ نے جو یہ کہا وہ حدیث کے خلاف ہے؟ سکتتان 2 سکتے ہوا کرتے تھے, وَلَضَّالِّينَ کے بعد اور تکبیر تحریمہ کے بعد. سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں. قرآن کی 7 منزلیں ہیں. یہ الدعا ہے, یہ ساری دعاؤں کی ماں ہے. یہ بھی میں ایک بات کہتا ہوں کہ 90% لوگ جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں اور جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے. مشکات شریف, ابن ماجہ, ابو داؤد, نسائی اور ترمذی سب میں یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور سورہ فاتحہ جنازے میں پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے. صاف انکار کیا جا رہا ہے اس حدیث پاک کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کا صاف کھلا انکار کیا جا رہا ہے. ہمارے امام نے نہیں بتایا. نبیوں کا امام, کائنات کا امام بتا رہا ہے. ان کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں. ان کی نظر میں ان کا ایک بنایا ہوا امام ہے, اس کی اہمیت ہے, اسے اہمیت دے رہے ہیں. اللہ نے جسے کائنات کا امام بنا کر بھیجا گیا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں, اسے اہمیت نہیں دے رہے. ان کی بدتمیزیوں کو یہاں منبر رسول کو بیان کر رہا ہوں. یہ ہونا چاہیے. ولا صدق ولا صلى. اب یہ آخری الفاظ ہیں میرے. اس نے نہ سچ مانا نہ مانا سچ. منور تم کہتے رہو, ہم وہی مانیں گے جو ہمارے باپ دادوں نے ہمیں بتا دیا ہے, جو ہم کرتے چلے آئے ہیں, سنتے چلے آئے ہیں اور ہمیں ہمارے ملا سناتے چلے آئے ہیں. ہم تحقیق کرنے والے نہیں ہیں. تحقیق کے لیے ہمارے پاس کوئی فرصت نہیں ہے. ہمارے بڑوں نے تحقیق کر لی. یہی بات سارے ہندو کہہ رہے ہیں. بڑا زور جڑا ہے کہ ہم ہندو ہیں. حالانکہ دنیا جانتی ہے ہندو دھرم کوئی دھرم نہیں ہے, سناتن دھرم ہے. وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ 18 دسمبر 1995 کو سپریم کورٹ سے کسی نے یہ پوچھا تھا کہ ہندو کے معنی کیا ہے, تو انہوں نے صاف صاف بتایا تھا کہ ہندو کے معنی گالیوں میں استعمال ہونے والا شبد ہے. مگر فخر سے جو بات کہی جا رہی, یہی مسلمانوں تمہاری حالت, تم ان سے کم نہیں ہو.
تم بھی اتنی ضدی ہو جتنے وہ ضدی ہے. سپریم کورٹ کہتا رہے کہ گالیوں میں استعمال ہونے والا شبد ہے، کہتا رہے، لیکن ہم فخر سے کہیں گے کیا میں ہندو ہوں. میں کہتا ہوں اللہ کے بندوں، بہت پڑھے لکھے لوگ ہو، بہت قابل لوگ ہیں، مگر اس کے باوجود ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہے. قوم یہ کہے گی، خاندان یہ کہے گا، برادری گھر سے نکال دے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. بہت بڑا جگر چاہیے مسلمان ہونے کے لیے، اور بہت بڑا جگر ہونا چاہیے حق بات کو تسلیم کرنے کے لیے، حق بات ماننے کے لیے، حق تسلیم کرنے کے لیے، حق کی تائید کے لیے بہت بڑا جگر چاہیے. اس جگر کو مانگا کرو کہ اللہ حق کو تسلیم کرنے والا بنا، حق کو ڈھونڈنے والا بنا، حق پر عمل کرنے والا بنا. جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلک اور جو راہ دکھا کر گئے ہیں اس پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ثم ذهب الى ربه. تو تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کیا؟ آخری جملے یہ ہے، ایحسب الانسان ان یترک سدی. کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمیں یہ چھوڑ دیا جائے گا؟ باز پرس ہوئے بغیر، پانچ سوالوں کا جواب دیے بغیر قدم اپنی جگہ سے نہیں ہل پائیں گے. اللہ کے سامنے کھڑا ہو 5 سوالوں کا جواب دو. ان 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر انسان اپنی جگہ سے نہ ہل پائے گا، نہ ہٹ پائے گا، اور نہ جرأت کر پائے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.